الحمد لله الذي لا يرجى لكشف الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الكونين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو الناس كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو والناس كلهم فقراء لا غني إلا هو غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم میرے واجب الاحترام قابل صد احترام بزرگوں بھائیوں عزیزوں، جب شام ہوتی ہے تو ایک مزدور اپنی دن بھر کی مزدوری کا جائزہ لیتا ہے، آج میں نے کتنا کمایا۔ جب شام ہوتی ہے ایک دکاندار اپنی دن بھر کی بکری کا جائزہ لیتا ہے، آج میرا کتنا مال بک گیا۔ جب مہینہ ختم ہوتا ہے تو ادارے کا مالک اپنے پورے مہینے کی آمدنی کا جائزہ لیتا ہے، ہم نے اس مہینے کتنا مال بیچا اور کتنا نفع کمایا۔ آج 11 رمضان المبارک ہے، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک ایمان والا ہونے کی حیثیت سے ہمیں بھی جائزہ لینا چاہیے کہ ہمارے اس رمضان کا پہلا عشرہ کیسے گزر گیا۔ ان 10 روزوں میں کوئی ایک روزہ ایسا ہے جسے ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر سکیں؟ ساری زندگی کی بات نہیں، ان 10 روزوں کی بات ہے۔ کوئی ایک دن ایسا ہمارے پاس ان 10 دنوں میں ہے جس میں ہم نے اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہ کی ہو۔
کوئی ایک دن ہمارے پاس ایسا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے بغیر گزر گیا ہو۔ آخر ہم بھی ایک امتحان گاہ سے گزر رہے ہیں، اور ایک امتحان کے مرحلے میں ہم مسلسل آگے جا رہے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، حاسبوا قبل ان تحاسبوا، اے لوگو اپنا محاسبہ خود ہی کر لیا کرو، اے لوگو اپنی زندگی کا جائزہ خود ہی لے لیا کرو، کیسے دن گزر رہے ہیں، کیسی راتیں گزر رہی ہیں، کیسے رمضان جا رہا ہے، اور کیسے سال بدل رہے ہیں، اور کیسے جوانی گزر رہی ہے، یوں ہاتھوں سے نکل رہی ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، آج دنیا کا مادی محاسبہ ہر انسان کرتا ہے۔ جس کے پاس بیٹھیں وہ آپ کو ضرور فکر مند کرے گا، اپنے بچوں کے لیے کچھ بنا لو۔ جس کے پاس بیٹھیں گے وہ ضرور آپ کو سمجھائے گا، کل کو اپنے لیے ایک رہنے کی چھت کا بندوبست کر لو۔ جس کے پاس بیٹھیں گے وہ ضرور آپ کو بتائے گا، بھائی آپ کی ضروریات ہیں، آپ کے بچے ہیں، آگے آنے والے حالات کا کچھ پتہ نہیں، اس کی تیاری کر لو۔ یہ فکر ہے۔ کاش اس فکر کے ساتھ یہ فکر بھی آ جائے کہ میری زندگی کیسے گزر رہی ہے، میں اللہ تعالیٰ کو کتنا راضی کر کے زندگی گزار رہا ہوں، میری اولاد اللہ کی کس قدر فرما برداری کر رہی ہے۔ ہمارے اندر یہ ماحول پیدا ہو جائے، بھائی اللہ کو جان دینی ہے، اس دنیا میں ہمیشہ نہیں رہنا ہے، یہ کاروبار سدا نہیں رہے گا۔ یہ آج جو 100 بندے میرے ماتحت میری بات مان رہے ہیں، میرا حکم چلتا ہے، میرے ایک آرڈر پہ پورے ادارے میں اور پوری کمپنی میں ہلچل مچ جاتی ہے، یہ پروٹوکول ہمیشہ نہیں رہے گا۔ تو میں نے جو آگے جانا ہے اور میں جس طرف جا رہا ہوں، میری اس کے لیے کیا تیاری ہے۔ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ساز و سامان بنا لیے، دنیا کی ترقی کر لی، دنیا کا مال و دولت اس کے ڈھیر لگا لیے، مگر جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا تھا اس مقصد کو فراموش کر دیا۔ رمضان المبارک تو آتا ہے ہمیں کچھ دینے کے لیے، رمضان المبارک تو آتا ہے ہمیں جگانے کے لیے، رمضان المبارک تو آتا ہے ہمیں احساس دلانے کے لیے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے اللہ کے بندو یہ رمضان کے روزے تمہیں متقی بنانے کے لیے آئے ہیں۔ رمضان سے پہلے پتہ نہیں کتنے گناہ میری زندگی میں میرے ساتھ چل رہے تھے، رمضان کا مہینہ آیا، رمضان کے روزے رکھنے کی توفیق ملی، اور الحمدللہ ایک ایک کر کے میری زندگی سے گناہ کم ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ہے تقویٰ۔ بہت سی برائیوں میں، بہت سی خرابیوں میں مبتلا تھا، مجھے علم تھا، مجھے احساس تھا، رمضان آیا مجھے اس نے اندر سے جگا دیا، میرے اندر ایک احساس پیدا ہو گیا، میں اپنے رب کا بندہ ہوں، میرا ایک خالق ہے، میرا ایک مالک ہے، مجھے ایک پیدا کرنے والا ہے۔ ان ربک لبالمرصاد، میری زندگی کی ایک ایک نقل و حرکت کو محفوظ کرنے والا ہے۔ الم یعلم بان اللہ یرا، یہ انسان اس بات کو نہیں سوچتا اللہ اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ اپنے گھر میں ہے، یا اپنے بازار میں ہے، یا اپنے دفتر میں ہے، یا اپنی دکان میں ہے، یہ سمجھتا ہے مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں، اس کا خیال ہے مجھے کوئی نہیں دیکھ رہا، اس کی سوچ یہ ہے کہ میں اپنی آزادی والی زندگی گزاروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ایسا نہیں ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے انسان ہم نے تیرے سامنے 2 راستے رکھ دیے، یہ راستہ ہے، یہ راستہ ہے، اس راستے پہ چلو گے، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، جب جی میں آیا سو گئے، جب جی میں آیا اٹھ گئے، حفت النار بالشہوات،
ہر خواہش پوری ہوگی، ہر شہوت کو پورا کیا جائے گا، جو جی میں آیا دیکھ لیا۔ نہ آنکھوں پہ کنٹرول ہے، نہ زبان پہ کنٹرول ہے، نہ کان پہ کنٹرول ہے، نہ جذبات اور خیالات پہ کوئی کنٹرول ہے، اپنی آزادی والی زندگی ہے۔ یہ ایک راستہ ہے، اس راستے پہ دنیا جا رہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا دو چیزوں کی غلام ہے، دو چیزوں میں جکڑی ہوئی ہے، پیٹ کی شہوت، شرمگاہ کی شہوت۔ یہ پوری دنیا ان دو دائروں کے گرد گھوم رہی ہے۔ صبح اٹھتے ہیں، دفتر جانا ہے، کمانا ہے، کما کر لاتے ہیں، اس کو پکانا ہے، اس کو کھانا ہے، اس سے جسم کو طاقت ملے گی، جسم کو انرجی ملے گی، جسم طاقتور ہوگا، اور پھر جو اس طاقت کے نتیجے میں انسان کے جذبات بنتے ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ بس یہ زندگی ہے، صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک انسان اسی دائرے میں چل رہا ہے، بڑا ہو یا چھوٹا۔ انسان کے دانت گر جاتے ہیں، بال جھڑ جاتے ہیں، جسم ساتھ چھوڑ دیتا ہے، مگر یہ انسان کی عادتیں اور یہ انسان کے جذبات ختم نہیں ہوتے۔ یہ ایک راستہ ہے، اس پہ دنیا چل رہی ہے، اور جس راستے پہ دنیا جا رہی ہو اس پہ چلنے میں آسانی بھی ہوتی ہے۔ کوئی پابندی نہیں، کوئی پوچھ گچھ نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، کسی نے کچھ کہہ دیا برا منا لیتے ہیں۔ آج روک ٹوک کا ماحول ختم ہو گیا، بھئی جو جیسے کر رہا ہے اس کو کرنے دو، جو جیسے زندگی گزار رہا ہے اسے انجوائے کرنے دو۔ نہیں، یہ دارالامتحان ہے، جو جیسے کر رہا ہے وہ بہت بڑے خسارے کی طرف جا رہا ہے۔ والعصر ان الانسان لفی خسر، اللہ تعالیٰ قسم کھا کے فرما رہے ہیں، اے دنیا میں رہنے والے انسان، تیری زندگی کی اثر ہو گئی، شام آنے والی ہے، کس خسارے کی طرف جا رہا ہے؟ قسمیں کھا کھا کر اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک دیہاتی نے اللہ تعالیٰ کا فرمان سنا اور اللہ تعالیٰ قسم کھا کے ایک بات فرما رہے ہیں، اس نے چیخ ماری، اس کی جان نکل گئی۔ اللہ رب العزت کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر ہم جیسے کمزور انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھا کر بھی ہمیں سمجھایا ہے کہ شاید یہ انسان سمجھ جائے۔ اس کے دل کے اندر جو سختی ہے، انسان کے دل کی جو سختی ہے، شاید یہ نرمی میں بدل جائے۔ انسان کا دل ایسا سخت ہو گیا جیسے پتھر ہوتا ہے، نہ قرآن اثر کر رہا ہے، نہ حدیث اثر کر رہی ہے، نہ زلزلوں سے فرق پڑ رہا ہے، نہ بارشوں سے کوئی تبدیلی آ رہی ہے، اپنی زندگی میں مست ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مزے اڑا رہا ہے۔ میرے محترم دوستو عزیزو، یہ جو راستہ ہے، اس راستے کا انجام بہت خطرناک ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، اور ایک دوسرا راستہ ہے وحفت الجنت بالمکارہ، یہاں قدم قدم پہ ناگواری ہے۔ گھر سے نکلتے ہیں، اللہ کا حکم آ جاتا ہے، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، اے ایمان والو نگاہیں نیچے کر لو۔ بازار اپنے کام سے گئے، اللہ کا حکم آ گیا، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والے اپنی نگاہوں کو نیچے کر لو۔ ہسپتال مریض کو دکھانے کے لیے گیا، اللہ کا حکم آ گیا، ایمان والوں سے کہو جان سے زیادہ ایمان بچانا ضروری ہے، اپنی نگاہیں نیچے کر لو۔ ایک بزرگ گزرے ہیں، ربیع بن خیثم رحمہ اللہ سے ڈرنے والے، ان کے حالات میں لکھا ہے اپنی نگاہوں کی ایسی حفاظت کرتے تھے اور ایسے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھا کرتے تھے، ان کے بارے میں لوگوں نے یہ مشہور کر دیا ان کو نظر ہی نہیں آتا۔ ایسی حفاظت بھی کی ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں 20 سال جاتے رہے، ان کے شاگرد تھے، ہمیشہ نگاہیں نیچے کر کے دروازے پہ جاتے، نگاہیں نیچے کر کے دروازہ بجاتے، اندر سے ان کی باندی نکلتی، کہتی آپ کا نابینا شاگرد آیا ہے۔ نابینا نہیں تھے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان کے دل میں اپنی زندگی کا مقصد سامنے ہو، آخرت کی فکر ہو، اللہ کا خوف ہو، اللہ کی عظمت اور بڑائی ہو، ورنہ کوئی دنیا کی طاقت روک نہیں سکتی۔ کون کسی کو منع کر سکتا ہے؟ قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں، پابندیاں ہیں،
اچھا یہ نہیں دیکھنا، اچھا یہ نہیں دیکھنا، روزہ رکھا ہوا ہے مگر نگاہ پہ کنٹرول نہیں ہے، پیٹ کو بھوکا رکھ لیا، حلال کو چھوڑ دیا، حرام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ 10 روزے گزر گئے، 20 بھی گزر جائیں گے اور 30 بھی گزر جائیں گے، اور اللہ اللہ خیر صلی اللہ خوشی سے عید بھی منا لیں گے۔ مگر میں جیسے یکم رمضان کو جس ایمانی سطح پر کھڑا تھا، 30 روزے گزارنے کے بعد بھی میرے ایمان کی سطح وہی رہتی ہے۔ تو کیا خیال ہے، یہ خسارے میں رہا یا فائدے میں رہا؟ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، میرے محترم دوستو عزیزو، ہم اپنا محاسبہ کریں، ہم اپنا جائزہ لیں۔ ہمیں قبر میں کوئی بچانے کے لیے نہیں آئے گا، قبر میں کوئی ہمارا دوست یار ہمارے ساتھ نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا، نفسی نفسی یا ربی نفسی، یا اللہ مجھے نجات مل جائے، میری بخشش ہو جائے، میری کامیابی کا فیصلہ ہو جائے، مجھے دوسروں کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ آج جس نفس کو ہم خوش کرنے کے لیے اور جس شیطان کی بات مان کر اپنی زندگی کو ضائع کر رہے ہیں، یہ شیطان آئے گا اور کہے گا وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں دنیا میں تم سے وعدے کیا کرتا تھا اور میرے سارے وعدے جھوٹے تھے۔ ڈراتا تھا، ارے اگر تم اللہ کے حکموں پہ چلو گے تو تمہاری زندگی کا کیا بنے گا، تمہارا کاروبار کیسے چلے گا، اگر تم حلال حرام کے چکر میں پڑو گے تو زندگی خطرے میں پڑ جائے گی، ارے تمہیں حالات کا پتہ نہیں ہے، ارے تمہارے سر پہ اتنے خرچے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا پٹیاں بڑھاتا ہے۔ قیامت کے دن صاف انکاری ہو جائے گا، کہے گا میں بھی ادھر ہوں تم بھی ادھر ہو، ایک ساتھ جہنم کا عذاب چکھیں گے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، رمضان کا بابرکت مہینہ اللہ تعالی ہمیں ایسا بنا دیں جیسے صحابہ کرام اپنے رب کے وفادار تھے، ہم بھی اپنے رب کے وفادار بن جائیں۔ جیسے صحابہ کرام اپنے دین کے ساتھ مخلص تھے، ہم بھی اپنے دین کے ساتھ مخلص بن جائیں۔ آج فضائیں بھی ہم سے ناراض ہیں، آسمان کے دروازے بھی ہم سے ناراض ہیں، اور یہ ہوائیں بھی ہم سے ناراض ہیں، اور یہ اللہ کی پاک سرزمین کو بھی ہم نے ناپاک کر دیا ہے۔ کوئی دن ایسا، کوئی رات ایسی، کوئی مہینہ ایسا، کوئی جگہ ایسی جہاں اللہ کی نافرمانی نہ ہو رہی ہو۔ ہفتے اتوار کی رات ہمارے نوجوانوں کی کہاں گزرتی ہے؟ خوش ہوتے ہیں، ہم نے اپنی خواہش کو پورا کر لیا، ہم نے حرام کو پورا کر لیا، ہم نے اپنی مرضی کر لی۔ میرے محترم دوستو عزیزو، اس رات کو سیاہ کرنے والے نوجوان بچے کو اور بچی کو اندازہ نہیں کہ اپنی قبر کے عذاب کو کس قدر بڑھا رہے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو خود کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اللہ تعالی ہمیں بتا رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں، ہمیں اللہ کی اس آواز کو سننا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اور اپنی زندگی کو ایسے بنانا ہے کہ یہ رمضان ہماری زندگی کے بدلنے کا ذریعہ بن جائے۔ جن چیزوں کی وجہ سے ہم پریشان ہیں، کھائیں گے کہاں سے، اور یہ مہنگائی کا کیا بنے گا، اور اگلی حکومت کس کی ہوگی، اور ہماری عید کیسے گزرے گی، یہ سارے کام اللہ نے اپنے ذمے لیے ہیں اور یہ ہو جائیں گے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، انسان چاہے یا نہ چاہے اس کا جسم وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہے، انسان چاہے یا نہ چاہے اس کی روزی اس تک پہنچ کر رہتی ہے، انسان چاہے یا نہ چاہے اس کی جوانی اس کے قریب آتی ہے، پھر اس کی جوانی اس کے ہاتھ سے نکلتی ہے، پھر وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ جاتا ہے، پھر اس کے بعد قبر میں اترتا ہے۔ یہ سارے کام اللہ نے طے کر دیے ہیں اور یہ کام ہو کر رہنے ہیں۔ ہمیں جو کام اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمے لگایا تھا، ہمیں تو اس کی فکر ہونی چاہیے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا، ہم آپ سے رزق کے معاملے کا سوال نہیں کرتے۔ قبر میں یہ نہیں پوچھا جائے گا آپ کی ماہانہ تنخواہ کتنی تھی، آپ سالانہ کتنا بچاتے تھے، آپ نے بچوں کے لیے کتنا چھوڑا، یہ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ ضرور پوچھا جائے گا اپنی زندگی کیسے گزار کر آئے، نماز کا کتنا اہتمام کیا۔ آج رمضان کا مہینہ ہے، ایک عشرہ گزر گیا، ہم ذرا اپنا جائزہ لیں، ہم نے رمضان میں اپنی نماز کی عادت بنانے کے لیے کتنی مشق کی ہے، اپنے اندر نماز کا کتنا شوق پیدا کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نمازی ہیں،
یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھنے والے ہیں، سال بھر کے نمازی ہیں، انہوں نے اپنی نماز کی روٹین کو اسی طرح رکھا ہے جیسے سال بھر ہے۔ 2-4 صفحے مسبوقین کی نظر آتی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، سلام پھیر کر جلدی جانے کی کوشش کرتے ہیں، اور عین جب جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اپنے دفتر سے نکلتے ہیں۔ جب میں نمازی ہو کر میری روٹین میں کوئی فرق نہیں آ رہا تو پھر اس رمضان سے میرے اندر کتنی بیداری پیدا ہوئی، اور کتنا طبقہ ہم مسلمانوں میں آج ایسا ہے جو رمضان کے مہینے میں بھی اللہ کے گھر آنے سے محروم ہے۔ سب جگہ جا رہے ہیں، سب جگہ جا رہے ہیں، کوئی کسی قسم کی گھبراہٹ نہیں ہوتی کہ وہاں پہ ہمیں گھبراہٹ ہوتی ہے، لوگ زیادہ ہوتے ہیں اور ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ سب جگہوں پہ جا رہے ہیں۔ اگر دل گھبراتا ہے تو اللہ کے گھر آنے سے گھبراتا ہے۔ کتنے لوگ آج رمضان کے مہینے میں ہم میں ایسے ہیں جو نماز پڑھتے ہیں مگر کہاں پڑھ لیتے ہیں؟ گھر میں پڑھ لیتے ہیں، جماعت کا اہتمام نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ میرا جی چاہتا ہے چند نوجوانوں کو لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، اور وہ لوگ جو گھروں میں اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں بغیر عذر کے، ان لکڑیوں کو لے کر جاؤں اور ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ وہ جو امت کے لیے انتہائی درجے شفیق ہیں، جن کی شفقت اور رحمت اور ہمدردی کی کوئی انتہا نہیں ہے، انسانیت کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں، وہ اس معاملے میں اتنی ناراضگی کا اظہار فرما رہے ہیں۔ ہم تو معمولی عذر کی وجہ سے جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں، اور آج دیکھیں جمعے کی نماز کا جو اہتمام ہے، فجر کی نماز میں وہ اہتمام نظر آ رہا ہے یا نہیں آ رہا؟ جمعہ تو فرض ہے، آیا فجر کی نماز فرض نہیں ہے؟ جیسے جس رب نے جمعے کی نماز کو فرض کیا اور ہم اس کا اہتمام کرتے ہیں، اسی رب نے فجر کی نماز کو بھی فرض کیا ہے۔ اچھا، جنازے کی نماز فرض کفایہ ہے، 2-4 لوگ نماز جنازہ ادا کریں تو بری و ذمہ ہو جائیں گے، فرض کفایہ ہے۔ اس کو ادا کرنے کے لیے اپنا کام چھوڑ کر، اپنی مصروفیات ترک کر کے، اپنے معاملات کو مؤخر کر کے جنازے کے لیے پہنچتے ہیں، اس لیے کہ برادری کا مسئلہ ہے، رشتہ داری ہے، اس کو نبھانا ہے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ اور فجر کی نماز فرض عین ہے۔ فرض کفایہ کے لیے تو سب کچھ چھوڑ دیا، اور فرض عین کو چھوڑنے کے لیے اپنی نیند کی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سوچنے کی بات ہے، فکر کرنے کی بات ہے، ہمارے اندر احساس پیدا ہو۔ عید کی نماز واجب ہے، عید کی نماز واجب ہے، فجر اور عشاء کی نماز فرض عین ہے۔ اس نماز کی ادائیگی کے لیے کتنا اہتمام ہوتا ہے، اور فجر کی نماز کے لیے تو آنکھ ہی نہیں کھلتی۔ رمضانوں میں بھی کوشش یہی ہوتی ہے کہ یہاں سحری کریں اور وقت داخل ہو اور بستر کے ساتھ مصلی بچھائیں اور وہیں پہ اپنے 2 فرض پڑھیں اور واپس بستر پہ لیٹ جائیں، تو رمضان سے کیا ملے گا؟ جس آدمی میں اپنی نیند کی 5 منٹ کی خواہش چھوڑنے کی ہمت نہیں ہے، وہ اللہ کے دین کے لیے جان کیسے دے گا؟ وہ اللہ کے لیے حرام مال کیسے چھوڑے گا؟ 5 منٹ کی نیند، 10 منٹ کی نیند مسلمان چاہتا ہے نہیں، مجھے اس کے لیے بھی مسجد نہ جانا پڑے، میرے گھر میں میرے بستر کے ساتھ مصلی ہو۔ یہ وہ لوگ ہیں جو دیندار ہیں، نماز کی اہمیت سمجھتے ہیں، اور جن کے دل میں اہمیت ہی نہیں ہے، جو نماز ہی نہیں پڑھ رہے، ان کا کیا حال ہوگا؟ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، یہ ہم سب کی اجتماعی ذمہ داری ہے، اپنی زندگی کے رخ کو صحیح کرنا، اپنی زندگی کو بدلنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، اپنے معاملات میں صفائی لانا، اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھنا، یہ ہمارے دین کی ہمارے لیے تعلیم ہے۔ اپنے گھروں میں، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے اہل خانہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو ٹھیک رکھنا۔ اس گھر کی 4 دیواری کی زندگی میں ہمارے دین نے ہمیں کیا درس دیا ہے؟ نہ آپ وہاں باس ہیں، نہ وہاں آپ سی او ہیں، نہ آپ وہاں مینیجر ہیں، نہ وہاں آپ کی کوئی اور پوزیشن ہے، وہاں آپ صرف اور صرف شوہر ہیں، بس۔ دفتر میں سب ہمیں سر کہتے ہیں، ہماری آؤ بھگت ہوتی ہے، ہمیں پروٹوکول ملتا ہے، ہم اپنی زبان سے لفظ بعد میں نکالتے ہیں، چیز پہلے آ جاتی ہے، تو ہمارے ذہن میں یہی بات گھر میں بھی بیٹھی ہوتی ہے۔ جیسے یس سر دفتر میں مجھے سننے کو ملتا ہے،
تو گھر میں بھی مجھے یہی سننے کو ملنا چاہیے۔ تو یاد رکھنا چاہیے وہ گھر میں رہنے والی عورت گھر کی ملازمہ نہیں ہے، وہ گھر کی ملکہ ہے، وہ اس کی سلطنت ہے۔ آپ اپنے دفتر کے بادشاہ ہیں، آپ کی دفتر میں چلتی ہے، گھر میں آپ کی نہیں چلے گی، اس کی چلے گی۔ اگر کبھی ناگواری آ جائے، خلاف طبیعت بات سننے کو مل جائے، تو آدمی غصے میں نہ آئے، دل برداشتہ نہ ہو، معاف کرے، درگزر کرے۔ اور یہ ایسا امتحان ہے اور ایسی آزمائش ہے کہ یہ زندگی بھر کے لیے ہے، یہ ایک دفعہ معاف کرنے سے کام نہیں چلے گا، روزانہ اپنے دل پہ پتھر رکھنا پڑے گا اگر اپنی زندگی کو بنانا چاہتے ہیں۔ اب تو ایسی دل برداشتہ والی فضا بن گئی ہے کہ بس آج جان چھوٹے اور ابھی جان چھوٹے اور کسی طرح ایک دوسرے سے ہم علیحدہ ہو جائیں، بیزاری، نفرت اور ایک دوسرے سے انتہائی درجے میں تنگ ہیں۔ اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ مرد کو اپنا دل بڑا کرنا پڑے گا۔ مسجد میں الحمدللہ آئے، نماز پڑھی، دعا مانگی، بیان سنا، تلاوت سنی، مزے سے چلے گئے۔ اب جب گھر میں گئے تو وہاں ماحول ہی دوسرا ہے۔ یہاں تو مزہ آتا ہے، سکون ملتا ہے، دل کرتا ہے، آدمی بات سنتا ہے۔ وہاں جا کر جو ماحول نظر آئے گا اس ماحول میں بھی اپنے آپ کو ہم نے سنبھالنا ہے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین مسلمان کون ہے؟ جو اپنے گھر میں اچھا انسان ہے، با اخلاق ہے۔ ہمارے اخلاق گھر کی دہلیز پہ باہر رہ جاتے ہیں، اندر جاتے ہی نہیں ہیں۔ وہ ساری بشاشت، وہ ساری مسکراہٹ اور وہ سارے اخلاق وہ تو دفتر میں چھوڑ کے آ گئے، اس لیے کہ وہاں تو کسٹمر ہے، گاہک ہے اور اس سے فائدہ لینا ہے اور اس سے نفع اٹھانا ہے، اور یہاں تو معاملہ ہی دوسرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے جلالی آدمی تھے۔ ایک آدمی اپنے گھر والوں کی شکایت لے کر ان کے پاس آیا، تو جب دروازے پہ پہنچا تو اندر سے ان کی گھر والی ان کو سنا رہی تھی، تو وہیں سے چلا گیا کہ میں اپنی بیگم سے پریشان ہوں، یہاں امیر المومنین کو 22 لاکھ مربع میل کے خلیفہ ہیں، امیر ہیں، ان کی بیگم ان کو سنا رہی ہے۔ تو اندازہ ہوا، باہر نکلے، اسے واپس بلایا، کہنے لگے بھائی کیوں پریشان ہو گئے، کیا ہوا؟ کہنے لگا میں اپنی پریشانی لے کر آیا تھا، آپ اس سے زیادہ آپ بھی اسی پریشانی میں ہیں۔ تو کہنے لگے اصل میں بات یہ ہے، یہ جو میری گھر والی ہے یہ میری گھر کی بھی حفاظت کرتی ہے، میری اولاد کی بھی دیکھ بھال کرتی ہے، یہ میرے اور جہنم کی آگ کے درمیان آڑ ہے۔ کیا؟ میرے اور جہنم کی آگ کے درمیان آڑ ہے۔ انسان کے یہ جذبات اگر حلال طریقے سے پورے نہ ہوں، حرام کی طرف جائے گا تو کہاں پہنچے گا؟ کہنے لگے کیوں پریشان ہوتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے آدمی یہ سارے حالات برداشت کر رہے ہیں، اور ہم سب کے سردار حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تو دیکھ لیں، ان کی زندگی کا تو جائزہ لیں۔ ایک دفعہ ازواج مطہرات میں سے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر نے ان سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آواز بلند کرتی ہو اور تم ان کے ساتھ بات کرتی ہو۔ تو حضرت حفصہ کہنے لگی جب وہ سن لیتے ہیں تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ وہاں تو گھر کی زندگی میں یہ پیار محبت والا ماحول ہوگا تو ہمارے گھر کی فضا پرسکون رہے گی، ورنہ آگ ہی آگ ہے اور نقصان ہی نقصان ہے۔ کوٹ بھرے ہوئے، 10 سال کی شادی، 20 سال کی شادی، اور شیطان اتنا اس بات سے خوش ہوتا ہے جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اس میں انسان اتنا خسارے میں جاتا ہے، اتنی غیبت، بدگمانی، بد زبانی، بدتمیزی، بد اخلاقی، اس سب کی بنیاد کیا ہے؟ بس وہ تھوڑی برداشت نہیں ہے، معاف کرنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی۔ کیا کریں، امام صاحب 1 دفعہ کر دیتے ہیں، 2 دفعہ کر دیتے ہیں، وہ پھر وہی حرکت، پھر وہی بات۔ بھائی پھر بھی ہم نے معاف کرنا ہے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، آیا تم یہ نہیں چاہتے اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی کتنی بار بار نافرمانی کرتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہم پر یہ پابندی لگا دیں بھائی 2 دفعہ معاف کرنے کے بعد تیسری دفعہ گڑبڑ کی تو ہماری طرف سے معافی نہیں ہے، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ تو جیسے ہم اللہ تعالیٰ سے چاہتے ہیں ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائیں، ہمیں گھر والوں کی کوتاہیوں کو معاف کرنا چاہیے۔ کوئی نقصان ہو گیا کوئی بات نہیں ہے، برتن ٹوٹ گیا کوئی بات نہیں ہے، گھر کا کوئی کام نہیں ہوا کوئی بات نہیں ہے، آسان سا معاملہ ہے۔ جتنا آپ ان معاملات میں درگزر سے کام لیں گے، دنیا کا ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے۔ آپ کو وقت پہ چائے ملنی چاہیے تھی، نہیں ملی، کوئی بات نہیں ہے، 5 منٹ لیٹ ہو گئے۔
آپ کے جوتے پالش ہونے چاہیے تھے، کوئی بات نہیں ہے، آپ نے خود کر لیے، یہ نقصان ہو گیا، لیکن اس بڑے نقصان سے بچ گئے۔ یہ جو اندر کی بے چینی اور یہ اندر کی جو ظلمت ہے اور جو اندر کی ٹینشن ہے، اس سے آپ کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو چھوٹی پریشانی کو لے کر اس پر صبر کر لینا اور اس پر راضی ہو جانا یہ بہتر ہے، بجائے اس کے کہ آدمی چھوٹی پریشانی کو بنیاد بنا کے پہاڑ کھڑا کر دے۔ سمجھنے کی بات ہے، اگر ہمیں سمجھ میں آ جائے، نہ آئے تو اپنا نقصان ہوگا، کسی دوسرے کا نقصان نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے محترم دوستو عزیزو، اپنی زندگی، اپنے گھریلو معاملات، اپنے کاروباری معاملات، اپنے خاندان والوں کے تعلقات، ہم نے ان سب چیزوں میں اپنے دین کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنی ہے، تو انشاءاللہ یہ زندگی بھی خوبصورت ہوگی اور آخرت بھی اللہ تعالیٰ خوبصورت بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کہنے سننے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔